अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। किसी मुल्क के डिसफंक्शन का अंदाज़ा आप इससे लगा लें कि पाकिस्तान की कौमी एयरलाइन पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस के अकाउंट फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू ने मुंजमद कर दिए। FBI ने कदगन लगा दी क्योंकि बज़ाहिर PIA ने बहुत सारे मामला सेटल नहीं किए थे। यानी एक एयरलाइन जो कि पहले ही से भरपूर मसाइल का शिकार है, उसको आप मज़ीद मसाइल से दो चार कर लें। एक सरकारी इदारा कि जी आपके कुछ टैक्स के मामलात हैं। ये उस मुल्क की कहानी है जिसमें इस वक्त शहर शहर मुजाहरे हो रहे हैं बिजली और पेट्रोल की कीमतों में इजाफे के बाद। गैस की कीमतें भी बहुत जल्द बढ़ने वाली हैं, बिजली की कीमतों में मज़ीद इजाफा होगा प्रोग्रेसिवली, और ये उस प्रोग्राम में लिखा गया था। वो वादे हैं जो पाकिस्तान की हुकूमत ने IMF से कर्ज लेने के लिए किए थे। अब सवाल ये है कि इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड आखिर पाकिस्तान से क्या चाहता है? क्या वो लोग जो कि पाकिस्तान के मौजूदा बहरान के ज़िम्मेदार हैं, उन्होंने मुल्क को डिफ़ॉल्ट होने से बचाने का जो दावा किया, वो महज इसलिए किया कि उन्होंने मुल्क को तो बचा लिया, लेकिन आवाम को बिजली, गैस और पेट्रोलियम की कीमतों के नीचे पीस कर रख दिया है। इसके बावजूद गुज़श्ता वज़ीर आज़म ने शहबाज शरीफ लैपटॉप स्कीम पे 15 अरब रुपए खर्च कर दिए। उसके अलावा अपनी मशहूरी पे अरबों रुपए उन्होंने टेलीविज़न कैंपेन्स के ज़रिए खर्च किए। तरक्याती फ़ंड्स के नाम पे PDM के जितने भी हलीफ थे उनमें पैसे बांटे, और ये सारे कर्जे के पैसे हैं। अब आज मैं सोच रहा था कि थोड़ा सा मवाजना किया जाए कि एक ऐसा मुल्क जहाँ पे उमरा अपनी अयाशियाँ और अपनी मुराद छोड़ने को तैयार नहीं हैं, वहाँ पे अब हो क्या रहा है। यानी गुज़श्ता साल मार्च अप्रैल में जब PTI की हुकूमत थी, उस वक्त पेट्रोल को 150-55 रुपये फ़ी लीटर था। आज ताज़ा तरीन इजाफे के बाद पेट्रोल की कीमत 305 रुपये पे चली गई है। उस वक्त डॉलर तकरीबन 160 रुपये में मिल जाता था। आज मार्केट में 325-26 रुपये में भी नहीं मिल रहा है। उस वक्त GDP जो कि आदादोशुमार IMF के पास पड़े हैं, कौमी पैदावार की शरह थी, वो 6.6% थी। आज वो -0.50% हो गई है। अब इसका अगर आप मवाजना करें अफ़गानिस्तान से, तो अफ़गानिस्तान की करेंसी कभी ये हुआ करता था कि हम जब भी काबुल जाते थे, चाहे जंग के ज़माने में चाहे सदर गनी के ज़माने में, हम 1000 रुपये देते थे, उसके बदले कई हज़ार अफ़गानी हमें मिल जाया करती थी। आज जनाब ये हाल हो गया है कि अफ़गानिस्तान की करेंसी अफ़गानी दुनिया की 9 मुस्तहकम तरीन करेंसियों में शामिल हो चुकी है, बल्कि सर फहरिस्त है। और हम 4100 रुपये दे के 1000 अफ़गानी हासिल कर रहे हैं। कभी उल्टा होता था कि 1000 रुपये के बदले 7-8-9 अफ़गानी हमें मिला करते थे। तो अंदाज़ा लगाइए कि पाकिस्तान के ज़वाल में किस कदर तेज़ रफ्तारी आई है कि आप स्टॉक एक्सचेंज को देख लें, आप करेंसी को देख लें, आप सरमायाकारी को देख लें, सिफर सरमायाकारी है। लेकिन इसके मुकाबले में तालिबान हुकूमत ने अफ़गानिस्तान में 31 अगस्त को, यानी 31 अगस्त वो दिन है जब बाकायदा तमाम तर गैर मुल्की अफवाज 2 साल पहले अफ़गानिस्तान से निकल गईं, 20 साल की तालिबान की जद्दोजहद के बाद। जनाब उन्होंने 7 बड़ी कंपनियों के साथ मुआहदे किए 31 अगस्त को काबुल में, और कुल मालियत इनकी बनती है 6.5 अरब डॉलर। वो क्या है जनाब? उसमें आयरन ओर, कॉपर, सोना और जस्त, इसकी एक्सट्रैक्शन उन्होंने करनी है। और इसमें जनाब हेरात, गौर, लोगर और
تخار پروونس میں سونے کی کانیں ہیں، وہاں پہ سے سونا نکلے گا، اور اس میں افغان حکومت نے اپنا شیئر 65% رکھا ہے۔ اب تمام تر جو 4 معاہدے ہوئے ہیں، 7 کمپنیاں ہیں، اب اندازہ لگائی کہ افغانستان پہ اب بھی بین الاقوامی اقتصادی پابندیاں لگی ہوئی ہیں، انٹرنیشنل بینکنگ نہیں ہو سکتی، پھر بھی کئی درجن کمپنیوں نے اپلائی کیا تھا کہ ہم افغانستان میں کانکنی مائننگ کے لیے تیار ہیں اور وہیں پہ پروسیسنگ بھی کریں گے، اور یہ ایک بنیادی شرط طالبان نے رکھی کہ جو بھی یہاں سے منرلز لے جانا چاہتا ہے، معدنیات لے جانا چاہتا ہے، وہ پہلے پروسیسنگ کرے گا۔ تو اس طرح انہوں نے آئرن اور کی پروسیسنگ کی بھی اجازت دی ہیرات میں، اور اس میں 13% اپنا شیئر رکھا ہے، اور 7 کمپنیاں اس میں چین، برطانیہ، ایران اور ترکی سے تعلق رکھنے والی کمپنیاں، یہ کوئی جوائنٹ وینچرز ہیں، کیونکہ براہ راست سرمایہ کاری دوسری ممالک کی کمپنیاں نہیں کر سکتی افغانستان میں پابندیوں کی وجہ سے، لیکن اس کے باوجود انہوں نے 7 کمپنیوں کو پھر شارٹ لسٹ 13 کمپنیوں کو کیا تھا، اور اس میں سے 7 کمپنیوں کو پھر بالآخر $6.5 ارب کے کانٹریکٹس دے دیے گئے۔ اس کے مقابلے میں اب دیکھیے ہمارے ہاں مصدق ملک صاحب تھے یا دوسرے تھے، اب چیخ کے لوگوں کو بتا رہے تھے کہ پاکستان میں ریکو دیکھو یا جنوب شمالی وزیرستان ہو، یہاں پہ سونے کے بھی ذخائر ہیں، ریکو دیکھ آپ کو معلوم ہے کیا ہے وہاں پہ، اس طرح کاپر کے ذخائر ہیں، چینی کمپنیاں سینڈک میں کام کر رہی ہیں کہ ہمارے پاس $6 ٹریلین کے ذخائر ہیں، لیکن سوال یہ ہے کہ اس میں سے ہم کس منصوبے پہ کام کر سکے ہیں، جبکہ ایک زبردست طریقہ، ایک سنگ میل قائم کیا ہے افغان طالبان کی حکومت نے، جنہیں ہم مولوی کہتے تھے، جنہیں ہم طالبان کہتے تھے، تحقیر آمیز ہمارے پاکستان میں ان کے لیے القابات استعمال ہوتے تھے کہ یہ تو پیدل جنگ کے عادی ہیں، فائٹرز ہیں، ملا ہیں۔ انہوں نے جناب صرف 2 سال کے اندر اندر اپنی معیشت کو اپنے پاؤں پہ کافی حد تک کھڑا کر دیا۔ اس کا اعتراف ورلڈ بینک کی 31 جولائی کی رپورٹ میں بھی ہوا ہے، جس میں انہوں نے یہ بات مانی ہے کہ کرنسی وہاں کی سٹیبل ہوئی ہے، اشیاء خوراک وافر مقدار میں موجود ہیں، اور یہ کہ اس وقت مشکلات ہے 50% آبادی کو، لیکن ظاہر ہے 2 سال میں اس سے زیادہ تو نہیں ہو سکتا۔ 2 سال میں البتہ طالبان حکومت نے یہ ضرور کیا کہ اپنے جتنے بھی ممکن تھا یہ 7 بڑے کانٹریکٹس انہوں نے حاصل کر لیے۔ اس کے لیے طریقہ کار کیا تھا؟ ایک بینچ مارک قائم کیا ہے طالبان کی حکومت نے، وہ یہ کہ باقاعدہ انہوں نے پوائنٹس رکھے تھے کہ 1 سے لے کے 100 تک، اور سب کمپنیوں کو انہوں نے ان پوائنٹس پہ میجر کیا، اور جس کمپنی نے کم از کم 60% پوائنٹس لیے یا 60% سکور حاصل کیا، اس کمپنی کو انہوں نے اپنے آخری مراحل میں شامل کیا، اور ظاہر ہے پھر جو کمپنی 60% اور اس سے اوپر کے جہاں پہ انہوں نے جتنے نمبر حاصل کیے، اس کے مطابق انہوں کو کانٹریکٹس دے دیے گئے۔ یعنی شفافیت کی ایک ایسی مثال قائم کی ہے افغان طالبان کی حکومت نے کہ جس کا شاید پاکستان جیسے کسی اور ملک میں مثال نہیں ملتی ہے۔ اور یہ آپ کو بتا دیں کہ افغانستان کے پاس کوئی ورلڈ بینک، IMF کے کوئی ہائزر سروس یا ریٹائر ایکسپرٹس آفیشلز موجود نہیں ہیں، ان کو کوئی گائیڈ نہیں کر رہا ہے، بلکہ 20 سال کی جنگ اور 2 سال کی حکومت کے باوجود انہوں نے آہستہ آہستہ اس عمر پہ بھی کام کیا کہ کس طرح ہم افغانستان میں معدنیات کے جو ذخائر ہیں ان سے استفادہ کریں۔ ابھی لیتھیم کے لیے چین اور جاپان کے درمیان مقابلہ ہے۔ لیتھیم آپ کو پتہ ہے کہ مائکرو چپس ٹیکنالوجی کے لیے بڑی بنیادی دھات کی حیثیت رکھتا ہے، اور وہ بہت بڑی تعداد میں مقدار میں موجود ہے افغانستان کے اندر، اور ایسا لگتا ہے کہ اس وقت چین اور جاپان اس کے لیے کوشش کر رہے ہیں۔ اور اس کی بنیادی وجہ کیا ہے کہ رول آف لا کو طالبان نے اور شفافیت کو وہ یقینی بنایا ہے۔ ہر ایک کو یقین دہانی کرائیے کہ آپ یہاں پہ پروسیسنگ کریں، یہیں پہ لوگوں کو جابز ملیں گی، اس میں سے ہمیں شیئر ملے گا، اور تمام شرائط انویسٹرز نے مانی ہیں۔ اور اگر اس پہ اب کام شروع ہوتا ہے تو ظاہر ہے وہ ملک ہم سے کہیں دور چلا جائے گا، اس ملک سے جس پہ حاضر سروس، ریٹائرڈ ورلڈ بینک، IMF آفیشلز براہ راست بالواسطہ حکمرانی کرتے رہے ہیں، مشورے دیتے رہے ہیں، لیکن آج اس ملک کا جو حشر ہو رہا ہے اسٹاک ایکسچینج میں، اس کی کرنسی کے ساتھ، اس کی معیشت کے ساتھ بحیثیت مجموعی، یہ ہم سب کے لیے انتہائی شرم کا، انتہائی
افسوس کا اور قابل غور مقام ہے کہ ایک ملک جو کہ 20 سال حالت جنگ میں رہا، بلکہ اصل میں کوئی 40 سال سے زیادہ عرصے سے حالت جنگ میں ہے، اور 20 سال کی جنگ کے بعد جو پارٹی برسر اقتدار آئی ہے اس نے ایمانداری کے ساتھ محصولات میں اضافہ کی، محصولاتی آمدنی میں اضافہ کیا ہے، کرپشن کے راستے کافی حد تک محدود کیے ہیں، نئے کانٹریکٹس ابھی دھاتوں کی ایکسٹریکشن کے لیے، منرلز کے لیے وہ انہوں نے دیے ہیں انتہائی شفاف انداز میں، اور اپنی کرنسی کو انتہائی مضبوط خطوط پہ استوار کیا ہے۔ انفلیشن کسی حد تک ہے وہاں پہ، یعنی افراط قیمتیں بڑھی ہوئی ہیں، لیکن ظاہر ہے ایک جنگ زدہ معیشت کو آپ راتوں رات بہتر نہیں کر سکتے، البتہ ایمانداری کے ساتھ، خلوص کے ساتھ معیشت کی صورتحال ضرور بدل سکتی ہے۔ پاکستان کے ساتھ اگر موازنہ کریں تو یہ ایک بالکل مختلف کہانی ہے۔ ہم سے دعائیں کر سکتے ہیں کہ کاش کہ ہمارے پاس بھی ایسے مخلص ایماندار حکمران موجود ہوتے جو اپنی جیبیں بھرنے کی بجائے، اپنے اکاؤنٹس بھرنے کی بجائے پاکستان کے غالب اکثریتی عوام کے مفادات کو خیال کرتے، جو کہ آج بجلی، پیٹرول اور گیس کی ہوش ربا قیمتوں کے نیچے پس کر رہ گئے ہیں۔